اسلام میں سونے کے احکامات، اسلام میں نیند کے بارے میں کیا احکامات ہیں، کب سونا چاہیے اور کب بیدار ہونا چاہیے؟ غلام صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سونے کے بارے میں احکام بیان کیے ہیں، اس میں پہلی بات تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کا اصل ٹائم رات ہے، دن نہیں ہے۔ دن میں بھی سونا ہے لیکن اصل جو سونے کا ٹائم ہے رات ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنایا جو سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے، اور جو ہے وہ ڈھانپنے کا مطلب یہی ہے ہر چیز کو چھپا دیتی ہے، تو انسان بھی رات کو آرام میں آ جاتا ہے اور وہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اصل سونے کی جو ہے نا جو وقت ہے وہ رات ہے، اور دن میں بھی سونا ہے تھوڑی دیر، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، یعنی کہ لمبی تان کے لمبی سو گئے، ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر، شارٹ نیپ جسے کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور رات کو سونا یہ تو قرآن و سنت سے ویسے ہی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا۔ البتہ لمبی تان کے جو سونا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، جیسے کہ آج کل ہم سو رہے ہیں تو پولیس آتی ہے اٹھانے کے لیے۔ اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا یہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، دن میں تو ویسے ہی تھوڑا سونا ہے تو رات کو بھی اتنا نہیں جتنا پبلک سو رہی ہے، اس کی نسبت تھوڑا۔ تو صحابہ کرام کی اگر ہم نیند دیکھتے ہیں، صحابہ تابعین کی، تو وہ نیند بہت تھوڑی ہوتی تھی۔ یہ جو آج کل مشہور ہو گیا نا 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا کوئی معیار متعین نہیں ہے کہ کتنی دیر سونا صحت کے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے ہمیں، پہلے میں شریعت کے حکام اس بارے میں بتا دوں، پھر اس پہ انشاءاللہ جدید تحقیق کو بھی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا ہے ہم نے، اور سونا جو زیادہ یعنی جو پراپر سونا ہوگا وہ رات میں ہوگا، وہ دن میں نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ قرآن کہتا ہے تھوڑا سوتے ہیں، جتنا پبلک سو رہی ہے نا یہ بہت زیادہ سو رہی ہے، اتنا زیادہ نہیں سونا۔ یہ دوسری ہمیں ہدایت قرآن سے پتہ چلی، قرآن و سنت سے۔ تیسری ہدایت ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ جلدی سونا ہے رات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد نہ سونے کو اور گپیں مارنا، اور جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج کل، تو اس عمل کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، جلدی سونے کا معمول تھا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ اگر جمع کر لیں اپنی زندگی میں، تو اسلامی تعلیمات جو سونے کے بارے میں ہیں اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور صحت بہت ٹائٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ کم سونا، یہ جبھی ممکن ہے کہ جب آپ سونے کی اس ٹائمنگ کو فالو کریں جو قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فوراً بعد سو جایا کرتے تھے، پھر بہت جلدی رات کو اٹھ جایا کرتے تھے، پھر بہت لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر فجر کی نماز سے، فرض نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، بہت مختصر سی نیند ہوا کرتی تھی وہ فجر کی سنتوں کے بعد، یعنی ساری رات تہجد پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صبح صادق ہوئی تو 2 رکعت سنت پڑھی، سنت جو موقدہ ہیں فجر کی، اس کے بعد تھوڑی دیر آپ آرام کرتے تھے سنت اور فرض کے درمیان میں، بہت مختصر سا لیٹ جایا کرتے تھے تھوڑی دیر۔ تو یہ بھی ہے، تو یہ اگر آپ ٹائمنگ فالو کریں نا، اس میں بہت فائدہ ہے صحت کو۔ اور لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس ٹائمنگ کو اور اتنی کم نیند کہ بہت تھوڑا سونا، یہ جبھی ممکن ہے جب آپ کی باقی صحت اچھی ہو اور سونے کی اسی ٹائمنگ کو فالو کریں آپ۔ اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو جائیں تو آج بھی میڈیکل سائنس کہتی ہے تھوڑی دیر سونا، یہ اس وقت کا تھوڑی دیر سونا کئی گھنٹے سونے کے برابر ہوگا، آپ کو اتنا فریش کر دے گا۔ اور اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو کئی گھنٹے سو کے بھی وہ راحت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو جلدی سونے میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، جو ہم نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، کہ ایک دماغ میں کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے رات کے وقت میں، اور وہ ہمیں سلانے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں سوتے تو اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بہت زیادہ بھی سو کے وہ فریشنس ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، تو تھوڑے چند گھنٹے سو جائیں آپ، 3-4 گھنٹے گہری نیند بہت ہے، 4 گھنٹے بھی آپ سو گئے گہری نیند بہت ہٹو بچو ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اور سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ اس میں تھوڑی دیر آرام کر لیں،
اس کے بعد دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ آدھا گھنٹہ، بہت زیادہ ہو گیا 1 گھنٹہ آرام کر لیا آپ نے، تو آپ کی بہت کم نیند میں آپ سارا دن فریش نظر آئیں گے، سارا دن آپ ہنستے کھیلتے رہیں گے۔ اور اگر بھائی جو ہماری روٹین آج کل چل رہی ہے، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کم کھانا ہے، کیونکہ جو زیادہ کھاتا ہے پھر وہ اس کو زیادہ سونا پڑتا ہے، جتنا کھائیں گے اتنا ہی پھر وہ موٹاپا آئے گا اور درجنوں مسائل، تو کھانا بھی کم کھانا ہے اس میں۔ تو ہر لحاظ سے آپ اگر پوری شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے، پھر اس کو ایسا نہیں کہ آدھی تعلیمات شریعت کی لیں، آدھی آج کے رواج کے لے لیں، تو پھر وہ صحیح حساب چلے گا نہیں، تو اسی حساب سے کھانا بھی پھر کم کرنا ہے آپ نے۔ تو اگر آپ اس ترتیب کو فالو کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے چند گھنٹے، یعنی 4 5 6 گھنٹے بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے میں بہت ہوں گے، تو آپ ان لوگوں سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو 8 8 9 9 گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتے، اور آپ 5 6 گھنٹے کی نیند میں بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اگر آپ اس ترتیب سے سوئیں آپ۔ تو یہ ہے، لیکن یہ کہ یہ باتیں آج کل کون عمل کرتا ہے؟ آپ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں گے، پبلک ہی نہیں سونے دے گی آپ کو، گھر والے میں سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، تو پورے گھر کا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، حکومتی سطح پہ اس پہ کوشش ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ جن ملکوں میں جلدی سونے کا رواج ہے، چائنا میں اور تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور فجر کے بعد ان کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں، تو وہاں گورنمنٹ نے جو ہے نوٹس لیا تھا اور گورنمنٹ لوگوں کو اس پر لے کر آئی ہے، حکومتی سطح پر اس کی کوششیں اور محنتیں ہوئی ہیں۔ تو قوم تو جبھی تبدیل ہوتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اس کی کوشش ہو، لیکن آپ اپنے طور پر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم 2 4 لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔